اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ناظرین، آج کی اس مجلس میں اسلامی زندگی میں صبر و ثبات کی کیا اہمیت ہے، اس پر آپ کے سامنے کتاب و سنت کی کچھ ہدایتیں رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ آیت کریمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی، اللہ رب العزت نے اس میں دو باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کیسی ہی پریشانی ہو، کیسی ہی مصیبت ہو، کتنے ہی حوصلہ شکن حالات ہوں، ان تمام مصائب و مشکلات سے نمٹنے کے لیے، شکست خوردگی کو دور بھگانے کے لیے، یاس نا امیدی کو دور کرنے کے لیے عزم، ہمت اور حوصلہ دوبارہ پیدا کرنے کے لیے دوبارہ تیار ہو جاؤ۔ دو نسخے اللہ رب العزت، دو نہایت ہی پاورفل چیزیں انسانوں کو عطا فرما رہا ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر، ان سے ہر طرح کے حالات سے نمٹنے کے لیے مدد حاصل کرو۔ ناظرین، ہم یہ جانتے ہیں کہ انسانی زندگی میں کبھی کبھی ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں کہ انسان چاروں طرف سے نا امید ہو جاتا ہے، پریشانیاں چاروں طرف سے اسے آ کر گھیر لیتی ہیں، نا امیدی اسے زندگی کا تاریک پہلو دکھاتی ہے، مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی کبھی وہ اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیتا ہے، خودکشی کر بیٹھتا ہے۔ لیکن یہ انسان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے یہ بیش قیمت ہے۔ اس زندگی میں اگر پریشانیاں آ رہی ہیں تو ان پریشانیوں سے لڑنے کے لیے اللہ رب العزت ہی نے ایک بہت بڑا نسخہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اور وہ نسخہ ہے صبر۔ صبر، صبر بہت بڑی دولت ہے، صبر بہت بڑی طاقت ہے۔ صبر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی زندگیوں میں بدتر سے بدتر حالات میں لڑنے کا حوصلہ دینے والی طاقت اور قوت کا نام ہے۔ اس زندگی میں جو انسان کامیاب گزرے ہیں، جنہوں نے سخت حالات میں بھی بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے، ان کے پاس سب سے بڑی اگر کوئی چیز تھی تو وہ ہے صبر، دھیرج، حوصلہ، ہمت۔ یہ ساری چیزیں صبر کی دولت سے حاصل ہوتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف میں بار بار حکم دیا گیا، اور یہ حکم آپ کو دے کر در حقیقت امت کو سبق دینا مقصود ہے کہ صبر سے کام لو، ہمت مت ہارو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ جو آدمی صبر کرتا ہے اور بخشش سے کام لیتا ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بڑے ہمت والے لوگوں کا کام ہے۔ صبر کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمارے بعض بھائی یہ سمجھتے ہیں مجبوری کا نام صبر ہے، مجبوری کا نام صبر نہیں ہے۔ صبر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بتلایا کہ صبر کہتے کس کو ہیں۔ صحیح ہے، ان کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، ایک بڑی بی کو دیکھا بیٹھی ہوئی ہیں، قبرستان میں جزا فضا کر رہی ہے، رو رہی ہے۔ آپ نے ان کو نصیحت کی اور فرمایا اتق اللہ واصبری، اے خاتون اللہ سے ڈر جا اور صبر اختیار کر۔ لیکن اس کے دل کو لگی ہوئی تھی، اس کے بچے کا انتقال ہو گیا تھا، بے چین
اور بہت ہی زیادہ دکھی تھی. کہنے لگی جاؤ جاؤ اپنا راستہ لو. الیک عنی، اپنا راستہ لو، سمجھانے کی کوشش مت کرو. جو مصیبت سے میں دو چار ہوں تمہارے اوپر آئی نہیں ہے یہ مصیبت. اگر آئی ہوتی یہ مصیبت تو کبھی تم مجھے صبر کی تلقین نہ کرتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ کو کوئی بات کہنا ہوتی تھی تو آپ کہتے تھے، الجھتے نہیں تھے کسی سے. آپ چلے گئے. جب آپ تشریف لے گئے وہاں سے تو لوگوں نے اس عورت سے کہا، ارے نادان، تجھے معلوم ہے تو نے کیا کہا اور کس سے کہا؟ کہنے لگی نہیں مجھے نہیں معلوم. لوگوں نے بتلایا اللہ کے رسول تھے. بہت پریشان ہوئی، گھبرا گئی، فوراً اٹھی، چادر لی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف چل دی. جب وہاں پہنچی تو راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچنے کے لیے اسے کوئی روکنے والا نہیں ملا، کوئی دربان نہیں تھا. وہاں گئی اور جا کر کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، اس لیے آپ سے اس طرح کی بات کی، آپ مجھے معاف فرما دیجئے، میں آپ کی ہدایت کے مطابق صبر کروں گی. آپ نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی. اب کیا صبر کرو گی؟ اب کیا صبر کرو گی؟ صبر تو نام اس چیز کا ہے کہ جب مصیبت اور پریشانی آئے، اول وہلہ میں، پہلے ہی موقع پر آدمی صبر سے کام لے اور اللہ رب العزت کے فیصلے سے راضی ہو جائے. تو صبر در حقیقت یہ ہے کہ جیسے ہی پریشانی آئے ہم ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس بات کو سوچ کر کہ ہمارے رب کو یہی منظور تھا راضی ہو جائیں. جزا فضا نہ کریں، روئے پیٹے نہیں، چیخیں چلائیں نہیں، اور یاد کریں کہ یہ مصیبت جو ہمارے اوپر آئی ہے، یہ پریشانی جس سے ہم دو چار ہیں، یہ پریشانی کیا اکیلے ہم پر آئی ہے؟ کیا آج تک کسی اور پر یہ پریشانی نہیں آئی؟ ہم دیکھیں گے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں اس وقت بھی ہزاروں نہیں لاکھوں انسان ہم سے زیادہ پریشانی میں مبتلا ہے، مصیبتوں میں گرفتار ہیں، بھوکے ہیں، ننگے ہیں، درد و الم سے چیخ چیخ کر، پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ہماری بے چینی کی کوئی انتہا نہیں ہے. کسی ہاسپٹل میں چلے جاؤ، وہاں پر تمہیں جا کے اندازہ ہوگا کہ لوگ کتنے پریشان ہیں. ان تمام چیزوں میں اگر ہم اللہ رب العزت کے فیصلے سے راضی ہونے کے خوگر ہو جائیں اور صبر کو ہم سمجھ لیں اور صبر کی دولت ہمیں حاصل ہو جائے تو یقین مانیے کہ بڑی سے بڑی مصیبت بھی ہیچ ہو جاتی. کوئی مصیبت ہمیشہ کی نہیں ہوتی. اور دیکھو غزوہ احد کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ، ان کو خبر ملتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی، مسلمان جنگ ہار گئے. وہ مدینہ سے چلتی ہے بھاگتی ہوئی، راستے میں کچھ لوگ ملتے ہیں جو میدان جنگ سے گھر واپس جا رہے ہیں. ان کو پکڑ کر پوچھتی ہے ذرا بتلاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ لوگوں نے بتلایا کہ تمہارے باپ شہید ہو گئے. اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور پھر پوچھا کہ مجھے یہ بتلاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ کہا ہمیں نہیں معلوم. آگے بڑھی، ایک اور جماعت ملی، اس سے بھی وہی سوال کیا. لوگوں نے کہا تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا. اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ ہمیں نہیں معلوم. آگے بڑھی، تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا. یہ سب کچھ خبریں سن رہی ہے اور آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اتنے میں کچھ لوگ ملے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بسلامت ہیں، خیریت سے ہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. تو اس کی زبان سے کیا نکلا؟ کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ. اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہوتے ہوئے ساری مصیبتیں ہیچ ہیں. کوئی مصیبت ایسے نہیں. باپ شہید ہو گئے، بیٹا شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا، شوہر شہید ہو گیا، یہ سب شہید ہو گئے، آپ موجود ہیں، زندہ ہیں، ہماری آنکھیں آپ کا دیدار کر رہی ہیں. یہ ساری مصیبتیں ہیچ ہیں. مسلمان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے بڑا اسوہ اور نمونہ ہے. کون سی مصیبت ہے جو رسول اکرم پر نہیں آئی؟
ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا، کچھ چلنے پھرنے کے لائق ہوئے تھے کہ ماں دنیا سے رخصت ہو گئیں، ذرا اور بڑے تھے کہ دادا چل بسے، ابھی اپنی دعوت کا آغاز ہی کیا تھا کہ چچا نے منہ موڑ لیا۔ آپ اندازہ لگائیے، اور پھر جو مصیبتیں شروع ہوئی ہیں مشرکین مکہ کی طرف سے، سازشیں، شرارتیں جن کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لیکن آپ کیا کہیں رسول اکرم کی زندگی میں کہیں نا امیدی دیکھتے ہیں، کہیں مایوسی دیکھتے ہیں، کہیں ایسا آپ کو لگتا ہے کہ رسول اکرم نے صبر کا دامن چھوڑ دیا؟ نہیں، ان تمام چیزوں کے باوجود ہر دن آپ جواں ہیں، حوصلے آپ کے بلند ہیں، اور آپ راتوں کی تاریکی میں مکہ آنے والے قافلوں سے جا کر مل رہے ہیں۔ کس لیے مایوسی کیوں نہیں ہوتی آپ کو؟ اس لیے کہ آپ کے پاس صبر کی دولت ہے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم اور میں جب غار ثور کے اندر تھے، مشرکین مکہ ہمیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک پہنچ گئے تھے اور میں ان کے پیروں کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے میں میری آنکھ سے آنسو رواں ہو گئے۔ رسول اکرم نے دیکھا، پوچھا ابو بکر کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول، میں ان کے پیروں کو دیکھ رہا ہوں، ان میں سے اگر کسی نے بھی اپنے پیروں کی طرف جھانک کر دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمت نہ ہارو، ہمت نہ ہارو، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا رسول اکرم کی اور صبر کی اس دولت سے مالا مال ہونے اور صبر کی تلقین اپنے ساتھی کو کرنے کی ادا اتنی پسند آئی کہ قرآن شریف میں اس کا ذکر فرما دیا۔ ناظرین، یہاں ہم ایک وقفے کے لیے رک رہے ہیں، یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا، پھر ملیں گے وقفے کے بعد۔ اللہ یا اللہ، اللہ یا اللہ۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ ہم بات کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس واقعے کی کہ جب غار میں نبی اکرم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے صبر کی تلقین کی، اور یہ ادا اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ قرآن شریف میں اس کا تذکرہ فرمایا تو یوں کہا وَثَانِ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اللہ رب العزت نے یہی بات قرآن شریف میں ایک دوسری جگہ فرمائی ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ بات کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العزت ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کی معیت، اس کا ساتھ، آپ دنیا کی ساری دولت خرچ کر دیں، آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی مدد پر ہے، اللہ رب العزت نے آپ کی تائید اور آپ کو دنیا کے سامنے باعزت رکھنے کا پورا انتظام فرما رکھا ہے۔ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العزت ہے۔ قرآن شریف میں اس بات کو اچھی طرح سے بتلایا گیا ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت بہت ساری چیزوں سے آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اندازہ لگائیے قرآن شریف کے بیان کو، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، انسانوں تمہاری زندگی میں کبھی کبھی ایسے لمحے آئیں گے کہ تم خوف و دہشت سے دوچار ہو جاؤ گے، کبھی ایسا بھی آئے گا کہ تم بھوکوں مرنے لگو گے، کبھی ایسا بھی آئے گا کہ تمہاری فصلیں تمہاری آنکھوں کے سامنے تباہی سے دوچار ہو جائیں گی، کبھی ایسا بھی ہوگا کہ تمہارے عزیزوں کا تمہارے سامنے انتقال ہو جائے گا۔ لیکن ان تمام صورتوں میں اگر آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ اکبر۔ ان کے لیے بشارت اللہ رب العزت سنا رہا ہے، اور یہ بشارت کس چیز کی ہے؟ کامیابی کی، خوشنودی کی، جنت کی۔ اگر بندہ اللہ رب العزت کے فیصلے سے راضی ہو کر اور اس کے فیصلے پر راضی ہونے کا اظہار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے
اپنی رحمتیں نچھاور کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی ایک صاحبزادی کی طرف سے پیغام آیا کہ بچے کی حالت بہت خراب ہے، آپ آ جائیے۔ آپ نے خبر بھجوائی کہ بیٹی یہ اللہ رب العزت کی امانت ہے، وہ جب چاہے لے سکتا ہے، اس میں زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صبر سے کام لو۔ ان صاحبزادی نے دوبارہ آپ کے پاس خبر بھجوائی، قسم دے کر کہ آپ ضرور آ جائیں، میں بہت بے چین ہوں۔ رسول اکرم تشریف لائے، کئی صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے۔ رسول اکرم کی گود میں آپ کی صاحبزادی کا بچہ ہے، سانس اٹک رہی ہے، ہچکیاں آ رہی ہیں، اور اسی درمیان میں اس کی جان قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول یہ کیا، آپ اور رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ رحمت کے آنسو ہیں۔ اللہ رب العزت اس پر پکڑ نہیں کرتا، پکڑ اس بات پر کرتا ہے کہ بندہ مصیبت آنے کی وجہ سے اپنا گریبان چاک کرے، گال پیٹے، ہائے وائے کرے، روئے، اللہ رب العزت کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرے، یہ بات اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ باقی یہ آنسو نکل جانا یہ اللہ رب العزت کے یہاں منع نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑی بڑی عجیب مثالیں ملتی ہیں۔ مکی دور کا زمانہ ہے، مکی دور میں صحابہ کرام کو جن مشکلات سے دوچار ہونا پڑا وہ تاریخ میں بہت عجیب، ایسی مصیبتیں اور پریشانیاں جن کا تصور بھی آج ہم کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے سائے میں رسول اکرم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی چادر مبارک ہے، اس سے آپ نے تکیہ بنایا ہوا ہے، اور اس درمیان صحابہ کرام کی ایک جماعت آ جاتی ہے، کون؟ وہ بلا کشان اسلام، اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اب تو حد ہو گئی ہے، آپ اللہ رب العزت سے مدد کی دعا کیجئے یا ان کے لیے بد دعا فرمائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے تھے، بیٹھ جاتے ہیں، فرماتے ہیں سنو، تم سے پہلی امتوں کے لوگ ایمان لانے کے بعد جن جن مشکلات سے دوچار ہوئے تم کو اس کا اندازہ ہے؟ کافروں نے ان کے ساتھ یہ کیا کہ گڈھا کھودا اور مسلمان کو اس میں اتار دیا، گڈھے کو پاٹ دیا اور اوپر سے آرا اس کے سر پہ رکھا اور بیچ میں سے اس کو چیر دیا، لیکن اس نے کبھی بھی غیر اللہ کی حکمرانی تسلیم کرنے کی طرف آمادگی ظاہر نہیں فرمائی، صبر و ثبات قدمی کے ساتھ ڈٹا رہا۔ کتنے لوگ ایسے گزرے کہ ان کو کھڑا کر کے لوہے کی کنگھیوں سے ان کی کھال کھینچ دی گئی، لیکن وہ یہ سب کچھ برداشت کرتے رہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی اور یہ ظلم و جور کا زمانہ ختم ہو گیا، لیکن تم لوگ بڑی جلد بازی کرتے ہو۔ قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا۔ اللہ اکبر، کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہو جنت یوں ہی مل جائے گی، مصیبتیں اور پریشانیاں نہیں آئیں گی؟ تمہیں نہیں معلوم ہے کہ اب سے پہلے کیا ہو چکا ہے؟ تم سے پہلے لوگوں کے پاس اتنی مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں کہ ان کو جھنجھوڑ دیا گیا، زمین تنگ ہو گئی، موت کی دعائیں کرنے لگے، کہیں جائے پناہ ان کو نہیں ملی۔ نبی وقت بھی ان مومنوں اور مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کے دربار میں دست دعا دراز کرنے لگا، اے اللہ کب آئے گی تیری مدد، متی نصر اللہ؟ اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی، الا ان نصر اللہ قریب، گھبراؤ مت، یہ پریشانیوں اور مصیبتوں کے دن گزر جائیں گے، اللہ رب العزت کی مدد قریب ہے۔ اور مدد آئی اللہ رب العزت کی، اور پروردگار عالم نے ان مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرما دیا۔ بھائیو، دنیا میں جب تک زندگی ہے پریشانیاں آتی رہیں گی، مصیبتیں آتی رہیں گی،
لیکن ان مصیبتوں اور پریشانیوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا، لڑتے رہنا اور زندگی کی گاڑی کو آگے لے جانے کی کوشش کرتے رہنا، یہی ایک باہمت انسان کا کام ہے۔ اسلام ہمیں اسی بات کی تلقین کرتا ہے۔ رسول اکرم کی ساری زندگی، صحابہ کرام کی ساری زندگی، حضرت ابوبکر صدیق کی، عثمان غنی، علی مرتضیٰ کی، بلال حبشی کی، عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگیاں ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ یہ دنیا مسلمان کے لیے ٹھکانہ نہیں، قید خانہ ہے۔ قید خانہ ہے، قید کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہوتی، ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں آنے والی مصیبتوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرو، اللہ رب العزت کے دربار میں رکھو، پروردگار ان مصیبتوں کے بدلے تمہارے ایک ایک پریشانی اور مصیبت کے بدلے نیکیوں سے نوازتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، درجات بلند فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہترین چیز فرمائی، مسلمان کا معاملہ ہر حال میں بہتر ہے۔ اگر مصیبت آتی ہے اس کے اوپر صبر، اور اگر اس کو خوشحالی نصیب ہوتی ہے شکر۔ مصیبت میں صبر اور خوشحالی میں شکر، صبر اور شکر کے درمیان زندگی گزارتا رہتا ہے۔ یہاں تک فرمایا رسول اکرم نے کہ مسلمان کے پیر میں اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اس کانٹا چبھنے کو بھی ضائع نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے وسیلہ آخرت بنا دیتا ہے۔ بھائیو، ایک اور بات عرض کرتا چلوں، صبر کی دولت بہت بڑی اور بیش قیمت دولت ہے، کبھی بھی اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو جلد بازی میں گرفتار نہ ہو، بلکہ آنے والی مصیبت پر صبر و ثبات قدمی کے ساتھ کھڑا رہے۔ یہ سب سے بڑا پہلوان ہے، اس سے بڑا کوئی پہلوان نہیں۔ ایک آدمی نے آ کر رسول اکرم سے درخواست کی کہ آپ مجھے نصیحت فرما دیجئے اور مختصر کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت ہوا کرو۔ پھر اس نے کہا کہ کوئی نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب۔ پھر اس نے 3 بار یہی کہا، آپ نے ہر بار یہی کہا غصہ مت ہو۔ غصہ ہونا در حقیقت بے صبری کی علامت ہے، اور غصے کو پی جانا یہ صبر کی علامت ہے، اور صبر بہت بڑی دولت ہے۔ ان ذالک لمن عزم الامور۔ صحابہ کرام، انبیاء اعظام، مجتہدین اعظام اور امامان دین کی یہ وہ دولت ہے جس کی بنیاد پر وہ بڑی سے بڑی طاقت سے لڑ گئے۔ آج بھی زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ میں، سرد و گرم میں، اگر کوئی چیز ہمیں فائدہ دے سکتی ہے اور بڑی دولت بن سکتی ہے تو وہ صبر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار ہم نے صبر کی دولت سے مالا مال کرے، اور پروردگار اس زندگی کو ہمارے لیے بہتر بنائے۔ ناظرین، یہاں یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئی مجلس کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الله يا الله يا الله الله يا الله